ویسے تو دنیا میں ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ڈیل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آج کل جو انڈیا نے ایک بہت بڑی ڈیل کی ہے جس کو مدر آف آل ڈیلز کہا جا رہا ہے۔ امریکہ نے بھارت کو دھمکی دی کہ روس سے تیل لینا بند کرو ورنہ ٹیرف بڑھا دوں گا، اور بڑھا بھی دیے۔ لیکن بھارت نے نہ روس سے تیل لینا بند کیا نہ امریکہ کی دھمکی کا جواب دیا۔ ٹرمپ نے جھنجھلا کر بھارت اور مودی کا پبلک میں مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ بھارت نے پھر بھی جواب نہ دیا، بلکہ روس کے ساتھ سیاسی اور تجارتی تعلقات کو بہتر بنانا شروع کر دیا اور لداخ پر چین سے 78 سالہ پرانے ایشو پر سمجھوتا کر کے چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا شروع کر دیا۔ بھارت نے سب سے بڑا شاٹ یہ کھیلا کہ یورپی یونین سے فری ٹریڈ کا معاہدہ مکمل کر لیا جو 2 دہائیوں سے رکا ہوا تھا۔ اب اس ڈیل کو مدر آف آل ڈیلز کہا جا رہا ہے، یعنی تمام معاہدوں کی ماں کہا جا رہا ہے۔ اس ڈیل سے بھارت کے سرمایہ کار اور کاروباری طبقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ بھارت کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہوگا۔ دوسری طرف یورپی گاڑیاں، جن کا مستقبل چینی گاڑیوں کی وجہ سے تاریک ہو گیا تھا، اب یورپی گاڑیوں کو 1.5 ارب کی مارکیٹ میں ٹیرف 110% سے کم ہو کر 40% رہ جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چینی گاڑی 110% ٹیرف کے ساتھ بھارتی مارکیٹ میں آئے گی، جبکہ یورپی گاڑی 40% ٹیرف کے ساتھ آئے گی۔ تو یورپی گاڑی چینی گاڑی سے سستی ہو جائے گی، اور پھر بھارتی ٹیکسٹائل انڈسٹری یورپی مارکیٹ میں ٹیرف فری کے ساتھ کسی بھی اور ملک کی ٹیکسٹائل سے سستی ہو جائے گی۔ اس سے پاکستان، بنگلہ دیش، چین اور دوسرے ایشیائی ممالک کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یورپ اور بھارت نے ایک چھلانگ میں چین اور امریکہ دونوں کو سرپرائز دے دیا ہے۔ یورپ کو اس معاہدے کے بعد چین کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ 1/4 آبادی کی مارکیٹ یورپ کے لیے کافی ہے۔ بھارت اس بہانے یورپی ٹیکنالوجی بھی اپنے ملک میں لائے گا اور نقل بھی کرے گا۔ جو ممالک اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد رکھتے ہیں اور اپنے قومی مفاد کو کسی بھی بیرونی ایجنڈے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ ممالک ترقی کریں گے اور وہی آگے نکلیں گے۔ جن ممالک کی خارجہ پالیسی ٹرمپ جیسے ذہنی مریض کے ہاتھوں میں ہوگی، وہ ٹائٹینک کے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ ٹرمپ ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے جو امریکہ کو بھی ڈبوئے گا اور اپنے اتحادیوں کو بھی ڈبوئے گا۔ اسی لیے یورپ، کینیڈا جیسے ممالک اس ڈوبتے جہاز سے چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ اگر ہم عمران خان کی ایک بات کو ایڈ کر لیں تو عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، مت کریں، چھوڑ دیں اس کو اللہ کے حوالے۔ کم از کم اپنی عزت نفس اور اپنے حقوق کے لیے تو نکلو۔ تمہیں انسان پیدا کیا ہے، کیڑے مکوڑے نہیں۔ یا پھر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں آنا۔ حمام بن منبع کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد۔ ان کی لکھی ہوئی سب سے پہلی حدیث کی کتاب، جسے صحیفہ حمام بن منبع کہتے ہیں، اس میں آخرت کا باب ہے، لیکن اس میں ان دونوں کی آمد کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس کے آنے والی کتاب امام مالک کی موطا ہے، اس میں بھی آخرت کا باب ہے، لیکن کہیں ذکر نہیں ملتا۔ حالانکہ انہوں نے یہ کتاب مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھی اور اس وقت کی خلافت میں اسے مسلمانوں کا آئین بنانے کی سفارش کی گئی۔ قرآن میں تو ذکر ہے ہی نہیں۔ اب مولوی صاحب کے چکر دیکھیں کہ قرآن میں ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس میں انا متوفی کا مطلب وفات کی بجائے پوری عمر دوں گا کر دیا تاکہ چکر دے سکیں۔ حضور والا اپنے اخلاق بہتر کریں اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں۔ اگر مل جائیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کر دیں، باقی جنت دوزخ کے فیصلے مولوی صاحب کی بجائے رب العالمین کو کرنے دیں۔
ہم ساری زندگی لائن میں لگ کر غیر مسلم ملکوں کے ویزے لگواتے ہیں، وہاں جا کر ان کے ٹیکس کے پیسوں پر پلتے ہیں، ان کی دی ہوئی سوشل سیکیورٹی اور مفت علاج کے مزے لیتے ہیں، اور پھر شام کو اسی ملک کے نظام کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اگر وہ معاشرہ اتنا ہی غلیظ ہے اور کفر کا گڑھ ہے تو وہاں کی شہریت لینے کے لیے ایڑیاں کیوں رگڑتے ہو؟ یہ کون سا ایمان ہے جو ڈالر اور یورو جیب میں ڈالتے وقت تو ٹھیک رہتا ہے لیکن مسجد یا سوشل میڈیا پر آتے ہی انقلابی ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کو ان کے نظریات سے اتنی ہی چڑ ہے تو اتنی غیرت تو دکھائیں کہ ان کے جو ملک کی سہولیات چھوڑ کر اپنے پاکیزہ معاشرے میں آ کر بس جائیں۔